پوری امت مسلمہ اس وقت بے امام ہے، کوئی ان کی وحدت نہیں ہے، کوئی ان کا مرکز نہیں ہے۔ میں نے آج صبح کچھ لوگوں کو فون کیا کہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں یار ان سے خود ملیں تو ان سے بات کریں کہ کوئی واویلا مچائیں، کوئی شور کریں، اس کا ضرور کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے۔ تو پاکستان کے جو حکمران نہیں بولتے، ان کی مجبوریاں بھی جو ہیں وہ بھی ہمیں اچھی طرح معلوم ہیں وہ کیا ہے۔ جو میڈیا نہیں بولتا تو میڈیا کی مجبوریاں بھی ہمارے علم میں ہیں۔ آج دل دعائیں دیتا ہے طیب اردگان کو کہ جس نے جا کے ان مظلوموں کو باہوں میں لیا اور پوری دنیا کو، حکمرانوں کو میسج دیا کہ اس دھرتی کے اندر بھی کوئی ہے جو ان دکھیوں کی پکار کو سن سکتا ہے۔ میں تڑپتا ہوں کاش کہ پاکستان کا حکمران بھی ایسا ہوتا۔ جب ترکی اور پاکستان کے حکمران دونوں ایسے ہو جائیں گے تو پھر دنیا کے اوپر کوئی مسلمانوں پہ ظلم نہیں کر سکے گا۔ آپ نے ووٹ ڈالتے ہوئے، آپ نے سیاسی جدوجہد کرتے ہوئے برادری کو، خاندان کو، ذاتی ترجیحات کو ہمیشہ پیچھے رکھنا ہے، ہمیشہ دیکھنا ہے امت کا خیر خواہ کون ہے، مرد مومن کون ہے۔ پاکستان جب مضبوط ہوگا تو پھر دنیا کے اوپر مسلمان یوں ظلم کا شکار نہیں ہوں گے، پکی بات ہے نہیں ہوں گے۔ وہ پاکستان اور ترکی ہے جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں سے لوگ اٹھیں گے اور پھر ترکی ساتھ شامل ہوگا اور اسلام کا جھنڈا سب سے اونچا ہوگا۔ اس لیے ہم نے پاکستان کو سنوارنے کے لیے ہر طرح کی محنت کرنی ہے، ہر طرح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ کرے اس ملک کے اندر کوئی صالح کی عادت آ جائے۔ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا تو پوری مسلم دنیا کے اندر چراغاں کیا گیا تھا، سب خوش ہوئے تھے کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے ساتھ پاس مضبوط عسکری قوت ہے، پاکستان کے عوام کے اندر جذبوں کی فراوانی ہے، یہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے۔ آج آواز دیں کہ برما جہاد کے لیے جانا ہے، اللہ کی قسم چھوٹے چھوٹے بچے بھی اٹھ کھڑے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آواز کون دے؟ چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سحر ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ تو ہماری سیاسی قیادت مفلوج ہے، ہماری سیاسی قیادت بے غیرت ہے، امت کا درد سینے میں نہیں رکھتی، اور آج امت پوری دنیا کے اوپر رسوائیوں کے گڑھے میں ہے، ذلت کے گڑھے میں ہے۔ اور جو سلوک کیا جا رہا ہے، کبھی ایسے بھی ہوا تھا؟ برما بدماش بن گیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے دنیا کے اندر؟ 56-57 اسلامی ملکوں کے ہوتے ہوئے ان کے بھائیوں کو کوئی ذبح کر کے تو دکھائے، لیکن برما کو پتہ ہے یہ سارے بغیرت ہو گئے ہوئے، اس لیے ہم جو مرضی کریں یہ نہیں بولیں گے۔ اور انہوں نے ظلم کا ہر طریقہ آزمایا اور ہر سلیقہ اختیار کیا، اور جس دردناک طریقے کے ساتھ، جس ذلت کے ساتھ ذبح کر رہے ہیں اور جس طرح ان کو جو ہے وہ رسوا کر رہے ہیں، اور ان کی بیٹیوں کو، ان کی خواتین کو، بچوں کو جس دردناک طریقے سے رسوا اور ذلیل اور ذبح کر رہے ہیں، یہ جرأت برما کی بلا کب ہو سکتی تھی؟ صرف اس لیے کہ انہیں پتہ ہے یہ لاوارث لوگ ہیں، ان کا پوری دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، امت بے امام ہے، ان کا خلیفہ کوئی نہیں ہے۔ کاش کہ نظام خلافت کا احیاء ہو،